معزز سامعین کرام، ذویل احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، today we are going to discuss about fear of Allah subhanahu wa ta'ala. آج ہم رب تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے پر گفتگو کریں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. آج خوف خدا رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان خوف خدا رکھتا ہو، اس کی ساری زندگی کے اعمال بہتر ہو جاتے ہیں. If someone has fear of Allah subhanahu wa ta'ala, it's really difficult for him to commit any sin because of fear of Allah. But if someone has not fear of Allah, then he is free whatever he is doing. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کا خوف ہم ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو رب کا اپنا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحبو، جب انسان رب تعالی کا خوف رکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم کے تمام اعضاء اس خوف کو محسوس کرتے ہیں. If someone has fear of Allah subhanahu wa ta'ala, his all parts of body, they will be careful to commit any sin, and they will think about fear of Allah before committing any sin. If you're talking about ears, eyes, tongue, hands, foot, each and every part of body that will have fear of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ریوارڈ سنیں. And let's talk about the reward of Allah subhanahu wa ta'ala. If someone has fear of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. The person who will have fear of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will give him jannatan, 2 heavens at the day of judgment. It means he will have so many palaces, so many castles and palaces in the heaven. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الترغیب والترہیب میں ایک بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے. حضور نے فرمایا جب بندے کا جسم خوف خدا میں کانپتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کا خوف آتا ہے، جس طرح ٹھنڈ لگے نا، بندہ شیورنگ کرتا ہے. This is same as your shivering when you have fear of Allah subhanahu wa ta'ala and your body is reacting. آپ کی باڈی کے اندر شیورنگ شروع ہو جائے، اس طرح آپ کانپنا شروع ہو جائیں. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ رب تعالیٰ کے خوف میں کانپتا ہے، کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، اس کے جسم سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کو ہلائیں اور پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر رب تعالیٰ کا خوف رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ رب کا خوف رکھتا ہو، اس کی آنکھ حرام کی طرف نہیں جاتی. If you are fear of Allah subhanahu wa ta'ala, you can't see haram with your eyes. You can't listen music. You can't listen. Often, when I talk about the music and these things in class, look, we didn't give concept of haram to our children. Often the children ask Ustaz, how movie is haram? How music is haram? تو ہم نے بچوں کو بتایا نہیں ہوا کہ مووی کو ہم حرام کیوں کہتے ہیں. ظاہر پیرنٹس کا بھی کوئی کام بنتا ہے. الحمدللہ جو بچے آ رہے ہیں ان کو چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ چیزیں، لیکن بچوں کو بتائیں کہ مووی حرام کیوں ہے. اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں ان ایڈیکویٹ کلوتھس پہنے ہوتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوتے، آپ غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، میوزک کو سن رہے ہیں، آپ اس طرح کی فکٹیشیس سٹوری سن رہے ہیں جس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف میں کانپتا ہے تو اس کانپنے کی وجہ سے اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، حضور نے جو ہے وہ مثال دی. فرمایا جب تم درخت کو پکڑتے ہو اور اس کو ہلاتے ہو، جس طرح سوکھے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جو رب کے خوف میں کانپتا ہے، اس کے کانپنے سے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک بڑی خوبصورت روایت ترمذی شریف کی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن رب تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا اور رب تعالیٰ فرمائے گا ہر اس بندے کو دوزخ سے نکال لو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا تھا، یا جس بندے نے ایک دن بھی میرے خوف میں جو بندہ رویا تھا، اس بندے کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دو. آج تو رونے والی آنکھ رہی نہیں ہے. Just look around and think about the people
to whom when you see, they cry, they keep tears in their eyes because of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Only few. Why not everyone? آج ہر بندے کی آنکھ میں کیوں نہیں آنسو آتا رب تعالیٰ کے خوف سے؟ میں نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے، میں ایسے بندوں کے پاس بیٹھا ہوں، قسم خدا کی جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے ان کی آنکھیں روتی رہتی ہیں، جب تک دوزخ کا ذکر ہوتا رہتا ہے ان کی آنکھیں چھم چھم کرتی رہتی ہیں، وہ روتے رہتے ہیں۔ نہ ہمارا دل وہ رونے والا رہا ہے، نہ ہماری آنکھیں رونے والی رہی ہیں۔ آج ہم جنازے پڑھتے ہیں، جنازے پڑھنے کے اسٹریٹ آفٹر دیٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں پڑ جاتے ہیں۔ لوگ جنازوں میں ہنس رہے ہوتے ہیں، جنازوں میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ This is how much fear of Allah subhanahu wa ta'ala we have today. Even in janaza, Salatul Janaza, people, they laugh, they talk to each other, and they make fun of each other. This is I'm talking about the situation of janazas. And similarly, when we visit graveyard or cemetery, people they laugh there, and they're talking to each other about dunya. Cemetery and the graveyard, this is the maqam to think about the akhirat. Not talk about the comedy and the circus and about these type of things. We should think about akhirat. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن رب تعالیٰ فرمائے گا ہر اس بندے کو دوزخ سے نکال دو، جنت میں ڈال دو جس بندے نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں میرے خوف کی وجہ سے آنسو آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کسی بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں گئے یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا میں رب کے خوف میں رہا، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن میں لے آئے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بے خوف رہا، رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو خوف میں مبتلا کر دے گا۔ Just ask this question to you. This question is from everybody, from every single person. Do we have fear of Allah? Did we ever think about the day of judgment? Do we think about Jahannam? About hellfire? Just imagine the Farishta and angels, Malaika, they're holding your hands and going to throw you in hellfire. Did you ever think about this? کیا بنے گا؟ سارے برٹش پاسپورٹ یہی رہ جائیں گے تمہارے۔ You can visit all Europe even after Brexit with few terms and conditions. You can visit Canada, America, but you have not such passport to visit Jannah. Try to get this passport. And how will you be able to get this? To do good a'mal, to have fear of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر خوف خدا نہ رہا، اگر جہنم کا خوف نہ رہا، اگر رب تعالیٰ کا خوف نہ رہا، you can't visit جنہ، بس دروازے پہ کھڑے رہو گے۔ وہ ایک مفتی صاحب مجھے یاد ہے جب میں حفظ کرتا تھا کراچی میں، مجھے ایک مفتی صاحب وہاں پر آئے، نئے امام صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک جملہ بولا تھا۔ الحمدللہ 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا میں نے، میری 9.5 سال یا 9 سال عمر تھی اس وقت جب میں نے یہ جملہ سنا تھا، وہ آج تک گھومتا ہے میرے ذہن میں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر تم اور پنجابی کہتے ہیں نا رٹ رپڑ کے جنت پہ پہنچ بھی گئے، تمہارے پاس جنت کے دروازے کی کنجی نہ ہوئی، اندر انٹر کیسے ہوگی؟ اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، بہت ساری باتیں ہیں مگر وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا، I was talking about tears which we have because of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ روایت سنیں، بروز قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا and he will have this decision that Allah subhanahu wa ta'ala will say throw him in hellfire. اس کے بارے میں یہ ڈیسیژن ہو جائے گا اسے جہنم میں پھینک دو۔ جب یہ ڈیسیژن ہو جائے گا فرشتے پکڑ کے اس کو لے جا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے اس کی آنکھ کا ایک بار کہے گا باری تعالیٰ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب تعالیٰ فرمائے گا ہاں بول۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے حبیب سے یہ سنا تھا اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے رب کے خوف سے روئے رب تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اے باری تعالیٰ یہ بندہ رویا تھا، یہ بندہ رویا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتو اس بندے کو جہنم سے
اس کو جہنم کی طرف نہ لے کر جاؤ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اور آخری جملہ بڑا سونا ہے، ذرا امیجن کریں، حدیث میں آتا ہے، بلکہ امام غزالی نے اسے لکھا ہے مقاصد القلوب میں، وہ فرماتے ہیں جبرائیل اناؤنس کریں گے، او فرشتوں اس فلاں بن فلاں کو لے آؤ، ایک بال کی سفارش پر بندہ بخشا گیا، ایک بال کی سفارش پر بندہ بخشا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ساری روایات لکھ کر آیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بارے میں، یہ بات بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی وائف، اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آخرت یاد کر کے، آنسو حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر لگے، آپ اٹھ گئے، فرماتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یاد آ گئی ہے، اسی نہ کوئی عمل کریے، we can't read namaz, we can't give charity, we can't do sadaqat al khairat, we don't want to listen imam sahab and ulama, we don't want to sit in the company of mashayikh, we don't want to sit in the company of ulama, we don't do any good thing, but still we are thinking we will be sent in Jannah, we will send towards Jannah. It's not possible. Now listen, the person who was in the company of Rasulullah, I'm talking about Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, آپ رو رہی ہیں، حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یاد آ رہی کہ کیا بنے گا؟ آؤ دانو بابا فریدی بارگاہ چلے چلو، ذرا محبت رکھو نا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ شریف کے مقام پر صوفیہ نو گل سمجھ آنی ہے، تو اس شریف کے مقام پر آپ 40 دن تک، 40 سال تک، 40 دن تک آپ اپنے آپ کو الٹا لٹکاتے۔ ایک کنواں تھا اس شریف کے مقام پر، بابا فرید الدین اپنے آپ کو وہاں پر الٹا لٹکا دیتے، رات کو صبح لوگ نکال لیتے اور ساری رات روتے رہتے رب کی بارگاہ میں، کہتے باری تعالیٰ میں بڑا عجیب ہوں، میں ایسے عمل نہیں کر پایا کہ تجھے خوش کر لوں، اس کی سزا یہ دیتا ہوں میں کنویں میں الٹا لٹک جاتا ہوں، اور پھر سارا دن رب کی عبادت کرتے رہتے۔ رات کو جب سب سو جاتے پھر اٹھتے، اور اٹھتے ہوئے کیا کہتے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح، اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال بری، تجھے جن نال یاری لائی ہے، جس سے جو محبت کرتا ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ اب ہم یہاں پر تقریباً حنفی بیٹھے ہیں، کوئی اور ساتھی بیٹھا ہے ممکن ہے، کچھ عربی احباب بھی بیٹھے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کتنے بڑے امام ہیں، کتنا پڑھا ہے انہوں نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ملتا ہے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40۔ امام بابا فرید الدین کی بات ہوئی 40 دن تک، امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے۔ ایک ہاتھ تو سبحان اللہ آ گیا نا، کتنے سال تک؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، ساری رات داڑھی پکڑ لیتے، داڑھی کھینچ کے نا رب تعالیٰ کے سامنے کھینچتے رہتے اور دعا مانگتے جس طرح کوئی مجرم سزا سے اپنے آپ کو پناہ مانگتا ہے۔ ساری رات داڑھی پکڑتے، داڑھی پکڑ کر رب تعالیٰ کے سامنے کھینچتے رہتے، کہتے باری تعالیٰ ابو حنیفہ کو بخش دے، باری تعالیٰ ابو حنیفہ کو بخش دو۔ اور اگلا جملہ ایسا ہے جو تیر کی طرح لگتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آخری بات، آخری جملہ فرماتے باری تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو امام یوسف کے بھی امام ہیں، امام مالک کے بھی امام ہیں، امام شافعی کے بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی امام ہیں، داڑھی پکڑ کے ساری رات روندے رہتے، تو صبح پھر رات کو کہتے باری تعالیٰ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا، بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ یہ رونا بڑا کام کا ہے، میرے پاس وقت ہوتا اور بڑی باتیں بتاتا، آخری جملہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رونے والی آنکھ عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔